میں نے نہیں کسی سے غداری کی، میرے سے غداری کی. میں ایک پیج پہ چلتا گیا، بیلنس کرتا گیا، حالانکہ کئی چیزیں بڑی غلط ہو رہی ہیں. جی ہاں، تو ناظرین، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیق کا مطالبہ کیا. وہ کون سے نون لیگ کے ورکرز ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں شامل ہیں اور مریم نواز صاحبہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے آہستہ آہستہ ان ورکرز تک بھی پہنچ گئے ہیں جو کہ نون لیگ سے جن کا تعلق ہے اور وہ 9 مئی کے واقعات میں شامل ہیں. ایک طرف یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کہتی ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آج بھی انتقامی کارروائیوں کا ایک سلسلہ جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے وہ جاری ہے. کون کون سا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور عہدیدار گرفتار ہوا، کس کو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اور 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہنے والا اندر جیل میں کس طرح خوار ہو رہا ہے، یہ سب کچھ. اور اس کے بعد حکومت کا بجٹ جو کہ عوام کو دیا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ. تحقیقی مرکز کے ساتھ میں ہوں زاہد عباس نقوی. ناظرین، عمران خان نے گزشتہ روز جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سینئر صحافی مطیع اللہ جان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ کو یا فوج کو میں نے کبھی بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ہم لوگ ایک ہی پیج پر تھے، لیکن باجوہ صاحب نے میری پینٹ پہ میرے پیچھے سے چھرا گھونپا. اگر میں چاہتا تو باجوہ صاحب کو، میرے پاس 2-3 مرتبہ آپشنز تھیں، میں چاہتا تو کبھی بھی ان کو ٹرمینیٹ کر سکتا تھا. باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا، میں نے اینڈ تک میں ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میں فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. پھر دوسری جانب آج عمران خان نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعات کی بالکل شفاف تحقیق کی جائے تو اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا بینیفیشری کون ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کون ہے. پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں نون لیگ کے ورکرز وہ شامل ہیں، اگر تحقیق کی گئی، شفاف تحقیقات ہوئیں تو وہ لوگ گرفت میں آ جائیں گے. یہ تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا موقف تھا. دوسری جانب 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے چودھری پرویز الہی صاحب کو سروسز ہاسپٹل، ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، لایا گیا اور پھر اس کے کچھ چند گھنٹوں کے بعد ہی انہیں واپس جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا. آج انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تو بند جیل میں ہوں، مجھے تو نہ خاندان کے لوگوں سے ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی میڈیا سے گفتگو کرنے دی جا رہی ہے. میری طبیعت خراب ہوئی، یہ مجھے لائے ہاسپٹل، لیکن پھر فوراً ہی واپس جیل میں لے گئے. مجھے تقریباً 10 دن بعد میں نے آپ لوگوں کی شکل دیکھی ہے اور 10 دن میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. شہریار آفریدی کے بھائی کا انتقال ہوا، لیکن شہریار آفریدی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ پوز میں نے اس لیے لے لیا کہ یہ قابل افسوس ہی نہیں، قابل مذمت بھی ہے کہ شہریار آفریدی کوئی کریمنل نہیں ہے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیشین ہے. پاکستان اس کی بدقسمتی کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو لیکن اس کو اجازت نہیں ملی. ظاہری سی بات ہے، پولیٹیکل بدلہ ہی ہے نا، لڑائی ہے. جس طرح سے موصوف جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے ہیں، انہوں نے آج اپنے ٹویٹ میں لکھا جی کہ عمران خان ہمیں یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، ہم تو بڑی تحمل کی سیاست کرتے ہیں. تو یہ ہے موجودہ پی ڈی ایم کی تحمل کی سیاست کہ 1.5 سال میں آپ نے پاکستان تحریک، جس طرح عمران خان نے کہا کہ ایک ہی دن میں ایک منظم سازش کے تحت 10,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھا لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بدلے کی ہی سیاست ہے. پاکستان تو بہت آگے جا چکا تھا، لیکن آپ نے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑا. دوسری جانب آج ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی عمران خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. تو موجودہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی عزت کا باعث بن رہی ہے؟ جنہوں نے عورتوں کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے محض اس لیے
کہ وہ ٹویٹ کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ کے خلاف، تو یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا، یہ تو کوئی لا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کی حکومت کے خلاف یا آپ کے خلاف کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے تو کیا آپ اس کی آواز بند کر دیں گے؟ عمران خان نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کیونکہ ایک منصوبے کے تحت جو پرو پی ٹی آئی، جو پی ٹی آئی کی آواز اٹھانے والے جو صحافی تھے ان کو بھی غائب کر دیا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنی باتیں کی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہیں، وہ سچ ہیں۔ تو ناظرین، موجودہ حکومت نے، میں نے کئی پروگراموں میں کہا کہ موجودہ حکومت جس ایجنڈے کے تحت آئی تھی، اس نے بڑی کامیابی سے وہ سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں۔ وہ ٹارگٹ یہ قطعاً نہیں تھے کہ ہم کوئی عوام کو ریلیف دیں گے، کچھ چیزیں سستی کریں گے، کوئی ملک میں معاشی استحکام لائیں گے، اداروں کو مضبوط کریں گے، یہاں سے بدامنی کا خاتمہ کریں گے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تو ان کا ٹارگٹ ہی نہیں تھا، اور بالکل انہوں نے کیا بھی ایسے کہ ان تمام چیزوں کو بالکل بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ ہم معاشی طور پہ ڈیفالٹ کے قریب ہیں، لیکن موصوف ہمارے وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ایسٹس ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے ڈیفالٹ۔ یہ بھی المیہ ہے کہ وہ بندہ جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا، اسحاق ڈار صاحب، ایک مرتبہ پھر دوبارہ انہی کو وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا، جس طرح کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب بار بار بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی نقصان میں جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہیں حکومت کے کارہائے نمایاں۔ اب بجٹ تو دے دیا، ابھی سمجھ تو یہ نہیں آ رہی کہ یہ جو خسارے کے پیسے ہیں یہ کہاں سے آئیں گے، ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں، ان کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ایک طرف تو ہم اپنی عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئی ایم ایف نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، دوسری جانب ہم آج بھی سڑکوں کی مرمت تعمیر پہ فوکسڈ ہیں، اور ہماری اکانومی آئے روز نیچے سے نیچے جا رہی ہے، ڈالر ہمیشہ اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ ہے حکومت کی موجودہ پرفارمنس، لیکن حکومت اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ نیب کے تمام کیسز ختم، ایف آئی اے کے تمام کیسز ختم، کرپشن کے تمام کیسز ختم، اور پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو ڈینٹ ڈالنے میں کامیابی۔ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ تو نہیں کر سکے، لیکن عمران خان کو کمزور کرنے کی سازش میں کامیابی، ملک کو جو استحکام تھا اس کو توڑنے میں کامیابی۔ ایک طرف تو عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ عمران خان اس سب کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن جب ہم حقیقت پہ دیکھتے ہیں تو عوام کو یہ بخوبی اندازہ ہے کہ اس عدم استحکام کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ایون کہ میں یہ بھی کہنے جا رہا ہوں کہ اداروں کو کمزور کرنے میں بھی پی ڈی ایم کا ہاتھ ہے، اداروں کی بدنامی میں بھی پی ڈی ایم کا ہاتھ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج جیسا منظم اور مضبوط ادارہ جو کہ ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے حفاظت اور بقا کی جنگ لڑتا رہا ہے، اس کو بھی ڈسپیوٹڈ کرنے میں عمران خان تو باتیں کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، نون لیگ کے بڑے بڑے نام، وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ یہی کرتے رہے ہیں، اور پھر دوبارہ اب بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج، تو نہیں کہنا چاہیے کہ فوج کے بڑے ناموں کو آپس میں لڑا دیا جائے اور خود سکون سے بیٹھ کے حکومت کرتے رہیں۔ الیکشنز میں جانے سے آج بھی گھبرا رہے ہیں، آج بھی الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے۔ ڈیٹ تو اناؤنس کر دی گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس پہ اوپر ایجنڈا، عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کا یا کمزور کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ عمران خان الیکشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں آج بھی اپنے اس مطالبے پہ قائم ہوں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تو ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا موقف۔ دوسری جانب عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، بلکہ گرمی شروع ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ 3 گھنٹے پہ پہنچ گئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں حالات مزید مشکل ہوں گے، کیونکہ یہ حکومت تو جا رہی ہے، لیکن اس حکومت نے 1.5 سال میں اتنا نقصان کیا جتنا عمران خان نے 3.5 سال میں نہیں کیا۔ یہ بالکل کنفرم اور ڈیڈ حقیقت ہے۔ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، پڑھیں، اور یہ دیکھیں اب آپ نے سارے کے سارے پیسے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ لگانے تو شروع کر دیے، لیکن ہمت پھر بھی ہماری اتنی ہے کہ ہم ہفتے میں 3 سے 4 دن یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تو وہاں پہ پذیرائی ہے نہیں، کیونکہ وہاں پہ عوام ڈائریکٹ آتی ہے اور عوام ڈائریکٹ آ کے آپ کو مناتی ہے۔ ناظرین، عمران خان نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں، اور عمران خان نے ان غلطیوں کا خمیازہ بھگت لیا ہے اپنی سیاسی کمزوری کی وجہ سے، لیکن پاکستانی قوم اور پاکستان کا ملک کسی بھی تجرباتی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی جنرل الیکشنز اناؤنس کریں اور عوام کو عوامی نمائندے منتخب کرنے کی آزادی ہو، تاکہ آنے والے 2-4 سال میں
پاکستان کا یہ جو ٹریک ہے جو خراب ہو گیا ہے، پاکستان واپس اپنے ٹریک پہ آ جائے. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. ورنہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت اور یہ سیاست دانوں کا ٹولہ یہ بالکل بھی سیریس دکھائی نہیں دیتے کہ یہ عوام کے لیے کچھ کریں. مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام، لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے میں ناکام، اور اس کے علاوہ بد امنی کو کنٹرول کرنے میں ناکام. اور اس کے علاوہ ہاں کامیابی ہوئی ہے، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ نیب اور ایف آئی اے سے اپنے تمام کیسز ختم کروا لیے گئے ہیں. اپنی اب آنے والے دنوں میں نااہلیوں کو اہلیوں میں بدلوایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم سازش ہے. اس ملک کے جو نامور سیاستدان تھے ان کو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ مل کے یہ ان کو رگڑا لگا رہی ہیں. یہ قطعا نہیں کہا جا سکتا، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سے یہ کہہ کے نہیں نکل سکتی کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف ہے. پیپلز پارٹی اتحادی ہے، ایم کیو ایم اس حکومت کی اتحادی ہے، اس کے علاوہ جے یو آئی اس حکومت میں شامل ہے. ان سب کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری لینی ہوگی. اور سب کے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فساد اور شر جو ہے وہ عمران خان پھیلا رہا ہے، لیکن دوسری جانب حقیقت کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ اس ملک کا اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.